قومی اسمبلی کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت شروع۔ ووٹنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ این-18 ہری پور میں عمر ایوب کی اہلیہ اور سابق رکن قومی اسمبلی بابر نواز خان میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز تعینات ہوں گی۔ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی۔ فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہیں۔ دباؤ خاطر میں نہ لائیں، غیر جانبداری یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے لیے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی نافذ ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کو نوٹس جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ رانا سکندر کو نوٹس پی پی 116 میں رانا شہریار کی انتخابی مہم میں شرکت کرنے پر جاری کیا گیا۔ ہری پور ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، نون لیگی رہنما مرتضی جاوید عباسی پر 40,000 روپے جرمانہ عائد۔ دہشت گردی کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں، دہشت گردی کا ہر حال میں خاتمہ کرنا ہوگا، امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پالیسی بنائیں گے تو نتائج آئیں گے۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آؤٹ آف باکس حل کی بات کرتے ہیں۔ پالیسیز پر تنقید جمہوری حق ہے۔ کبھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ذات پر تنقید نہیں کی۔ افغانستان جانے کی بات جس نے بھی کی غلط کی۔ دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے صوبائی سطح پر قانون سازی کی ہدایت کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے قوانین میں سقم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کرم میں شہید ہونے والے جوانوں کے جنازے میں شرکت کی۔ وقت آیا تو ہم صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری وفاداری پاکستان سے ہے۔ بنو پولیس کی کامیاب کارروائی، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ بسیا خیل میں پل کو اڑانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 8 سے 10 کلو بارود سے تیار آئی ڈی بم ناکارہ بنا دیا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بتایا اطلاع ملی تھی دہشت گردوں نے بالٹی میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ پول اڑا کر فورسز پر حملے کی منصوبہ بندی تھی۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہلاک خارجیوں سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ دہشت گرد فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ بنو کے شہریوں کو بروقت کارروائی پر پولیس اور فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ خالستان کے لیے کینیڈا میں ریفرنڈم آج ہوگا۔ ریفرنڈم کے موقع پر آزادی کے نعرے گونجیں گے۔ نیا ملک خالستان بنائیں گے اور مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپت ونت سنگھ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بھارت نے ہردیپ سنگھ کو قتل کیا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ بھارت دوبارہ پاکستان سے جنگ کر کے دیکھ لے، مئی جیسا ہی حشر ہوگا۔ کچھ سیاسی دھڑے قانونی کمیونٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیر منتخب افراد کی کوششیں جلد ناکام ہوں گی۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مشترکہ اعلامیہ، کہا انفرادی یا اقلیتی بیانات پوری قانونی برادری کی نمائندگی نہیں کرتے۔ دونوں بار باڈی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کراچی میں وکلا کا احتجاجی کنونشن۔ وکلا زبردستی سندھ ہائی کورٹ کے نئے بار روم میں داخل ہو گئے۔ وکلا نے ایک پولیس اہلکار کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ پولیس کی بھاری نفری سندھ ہائی کورٹ کے اندر اور باہر تعینات۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کہتے ہیں پولیس پر تشدد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ بار نے تشدد میں ملوث وکلا کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔
27वीं तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। लोगों को दिहाइयों में इंसाफ नहीं मिलता। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं, लाखों के ज़ेर इल्तिवा हैं। अमीर जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम इज्तिमा में ख़वातीन के सेशन से खिताब। कहा, मुल्क के हर बच्चे को पढ़ना होगा, सबको बराबरी के हुकूक देना होंगे। निज़ाम नौ हो रहा है बेदार के नाम से आलमी सेशन में मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस पर इजहार ख्याल। 42 मुल्कों के 100 से ज़ायद कायदीन और मंदूबीन की शिरकत। ट्रांसफर का तो हमारे सिस्टम में मकसद ये होता है सजा देना। IMF ये कह रहा है ऐसी जुडिशरी आपकी मईशत में भी अपना रोल नहीं अदा कर सकती। इन्वेस्टर इस बात से डरता है कि जो आपके जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो करप्ट हैं। हमारे सिस्टम में ट्रांसफर का मतलब सजा देना होता है। जजेस के ट्रांसफर किए जाएंगे तो उसे सजा तस्वुर किया जाएगा जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं IMF अदालतों की दियानतदारी पर सवाल उठा रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला डरता है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, IMF ने हुकूमत की 5300 अरब की करप्शन जाहिर की, लेकिन हुकूमत ने 3 माह तक रिपोर्ट दबाए रखी। हुकूमत बताए 5300 अरब कहाँ गए। चौधरी परवेज इलाही से पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान की मुलाकात। बार इलेक्शन में हिमायत पर परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर उमैर नियाजी समेत दीगर वकला भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, तमाम रहनुमा और वकला पाकिस्तान की सलामती के लिए मुत्तहिद हो जाएं। एक दिन आप सरबराह मुमलकत हो, दूसरे दिन एक SHO जो है वो आपको पकड़कर थाने में बंद कर रहा हो। सदर तो जो है वो कोई हमारे सदर तो नहीं, इससे पहले वाले सदर को भी इस्तिस्ना मिल गया है। इसके बाद जो सदर आएंगे सदूर आएंगे उनको भी इस्तिस्ना है। सदर ओहदे से हटता है तो मुख्तलिफ मुकदमात में SHO पकड़ने पहुंच जाता है। इस्तिस्ना सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी नहीं, दीगर सदूर को भी होगा। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है, जेल मैनुअल के मुताबिक वजीर आला KP की बानी से मुलाकात करवानी चाहिए। पीपल्स पार्टी का नून लीग से मुआहिदा था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। जिन हलकों में नून लीग दूसरे नंबर पर थी वहां PP सपोर्ट कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात हों तो नून लीग से इत्तेहाद पर बात होगी। वक्त यकीनन थोड़ा है, तो कोशिश करेंगे कि शहर के हवाले से कोई एक अच्छा प्लान तरतीब दे। वक्त बहुत थोड़ा है। ये T20 टीम है, ये छक्के और चौके मार के आपको दिखाएगी। हमारी हुकूमत T20 टीम है जो चौके छक्के मारकर कारकर्दगी दिखाएगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं, मुजफ्फराबाद रियासत का चेहरा है, उसकी बेहतरी के लिए जो हो सका करेंगे। यकीन है आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक हमें भरपूर सपोर्ट करेगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने पाक अफवाज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। 5,000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद 800 अरब रुपए सालाना नुकसान है और वो हो रहा है, लेकिन हम नहीं प्राइवेटाइज कर सकते। स्टील मिल 20 साल से बंद पड़ी है, हम उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं। बताइए हम क्या करें? पीपल पार्टी हमारे साथ चल रही है। पीपल पार्टी के बगैर हमारी हुकूमत नहीं बन सकती और पीपल पार्टी प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं। इदारे खसारे में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी निजकारी की राह में बड़ी रुकावट, इसी वजह से निजकारी का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख कहते हैं, जल्द PIA और रोजवेल्ट होटल की निजकारी करने जा रहे हैं। कारोबारी तबके के मसाइल हकीकी हैं, हल के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ब्रसल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल। इसहाक डार ने पाकिस्तान EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। अमन, सिक्योरिटी, मईशत और पायदार तरक्की पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार ने मुतअद्दिद ममालिक के वज़राए खारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। हैदराबाद में सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की बेहिसी, मरीज 4 घंटे तक गेट पर तड़पता रहा, इलाज के लिए दाखिल नहीं किया। ARY न्यूज़ की खबर पर अस्पताल इंतजामिया हरकत में आ गई। मरीज को अस्पताल में दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया गया। लावारिस मरीज को AD एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया था। मरीज के मुंह से मुसलसल खून बह रहा था। एम्बुलेंस ड्राइवर के मुताबिक डॉक्टर ने कहा, मरीज से बदबू आ रही है, इसे नहला धुला करना।
نارتھ کراچی سیکٹر 11E کے مکینوں کا رات گئے واٹر پمپنگ اسٹیشن پر دھاوا. ناگن چورنگی پمپنگ اسٹیشن پر خواتین کی بڑی تعداد کی واٹر کارپوریشن عملے سے تلخ کلامی. مشتعل مظاہرین کی واٹر کارپوریشن عملے پر تشدد کی بھی کوشش. مظاہرین کہتے ہیں 1 ماہ ہو گیا واٹر کارپوریشن والے پانی نہیں دے رہے. پانی خرید کر استعمال کرنا ناقابل برداشت ہو گیا. پانی کی فراہمی بحال ہونے تک احتجاج جاری رہے گا. کراچی میں ڈمپر سے نوجوان کو کچلنے اور فائرنگ کا کیس. پولیس نے عبوری ضمانت منسوخ ہونے کے باوجود ملزم لیاقت محسود کو گرفتار نہیں کیا. ملزم اطمینان کے ساتھ سیشن کورٹ سے چلا گیا. دوران سماعت سیشن کورٹ نے قرار دیا ملزم کے خلاف فائرنگ اور دہشت پھیلانے کے شواہد موجود ہیں. اس مقدمے میں دہشت گردی کے دفعات کا اطلاق بنتا ہے. عدالت نے کہا تفتیشی افسر کی ویڈیو کے مطابق شریک ملزم نے اسلحہ پکڑا ہوا تھا. ملزم کا موقف تھا اسلحہ کا پرمٹ اسے محکمہ داخلہ نے جاری کیا تھا. ریکارڈ کے مطابق وہ پرمٹ 1 سال کے لیے تھا جو اکتوبر میں ایکسپائر ہو چکا ہے. کراچی میں مین شاہراہوں اور غیر قانونی پارکنگ مافیا کا راج. سڑکوں پر ڈبل پارکنگ کا کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹریفک جام معمول بن گیا. پارکنگ مافیا کے کارندے شہریوں سے پیسے بٹورنے لگے. KMC کی طرف سے پارکنگ فیس نہیں. میئر نے کہا تھا جو بھی پارکنگ فیس مانگے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کریں. ڈپٹی میئر سلمان مراد نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا شہری غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں سے متعلق اطلاع دیں. KMC کی ڈومین میں جو علاقے آتے ہیں وہاں پارکنگ فری ہے. غیر قانونی پارکنگ پر کارروائی کی جاتی ہے. لاہور میں گھروں میں کام کے بہانے وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار. 3 رکنی خطرناک گروہ میں ملزمان سیمسن، آکاش اور تنویر شامل. ملزم سیمسن ڈیفنس کے علاقے میں گھر میں کام کرتا تھا. سیمسن نے ساتھیوں کے ہمراہ چند روز پہلے واردات کی. دوران واردات بزرگ شہریوں کو چاقو سے زخمی کر دیا. گھر والوں کے شور مچانے پر ملزمان فرار ہو گئے تھے. ملزمان کو CCTV فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا. پاکستان سیمی V6 سب مرین کیبل سسٹم سے منسلک ہو گیا. وزارت IT کے مطابق 19,200 کلومیٹر طویل ہائی سپیڈ فائبر نیٹ ورک پاکستان کو سنگاپور اور فرانس کے درمیان ممالک سے منسلک کرے گا. کنسورشیم میں ٹرانس ورلڈ ایسوسی ایٹس پاکستان، بنگلہ دیش سب مرین کیبل کمپنی شامل ہیں. سری لنکا، مصر، ملیشیا اور دیگر ممالک کے نیٹ ورکس بھی شامل ہیں. ٹرائی سیریز میں پاکستان کی لگاتار دوسری فتح. سری لنکا کو دوسری شکست کا سامنا. شاہینوں نے لنکن شیروں کو 7 وکٹ سے دبوچ لیا. پنڈی میں گرین شرٹس نے 129 رنز کا ہدف آسانی سے 27 گیند پہلے حاصل کیا. صاحبزادہ فرحان کی کریئر بیسٹ اننگز 45 گیندوں پر 80 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. مہمان ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 128 رنز ہی جوڑ سکی تھی. لیانگے کے 41 اور پریرا کے 25 رنز کسی کام نہ آئے. محمد نواز نے 3، فہیم اشرف، سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 1-1 وکٹ حاصل کی. قومی ٹیم کا مقابلہ آج زمبابوے سے ہوگا. رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا فائنل آج کھیلا جائے گا. پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش ایک ہی ٹیموں میں ٹائٹل کی جنگ ہوگی. پاکستان نے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 5 رن سے شکست دی. سفیان مقیم اور سعد مسعود کی لاجواب بولنگ 3 وکٹیں حاصل کی. بنگلہ دیش نے سیمی فائنل میں بھارت کو سپر اوور میں شکست دے کر باہر کر دیا تھا. سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستانی جوڑی نے بھارت کو دھول چٹا دی. قومی ٹیم مسقط میں جاری IBSF ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی. سیمی فائنل میں محمد آصف اور اسجد اقبال نے بھارتی ٹیم کے خلاف 3-1 سے میدان مارا. فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج شام 4 بجے ہانگ کانگ کی ٹیم سے ہوگا. سٹارک کی برق رفتاری، ٹریوس ہیڈ کی طوفانی سینچری. ایشز سیریز کا ٹیسٹ 104 سال بعد صرف 2 دن میں ہی ختم. پرتھ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا. ہیڈ نے 69 گیندوں پر ایشز کی تاریخ کی دوسری تیز ترین سینچری بنائی.
میزبان ٹیم نے 205 رنز کا ہدف 2 وکٹ پر حاصل کیا۔ 40 رنز کی برتری کے بعد انگلش بلے باز دوسری اننگز میں بھی بڑا اسکور نہیں کر سکے۔ مہمان ٹیم 164 پر ڈھیر ہوئی۔ بولینڈ کے 4، سٹارک اور ڈاگٹ کے 3 شکار۔ میچ میں 10 وکٹیں لے کر سٹارک ہیرو قرار۔ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ سپورٹس فیسٹیول کا افتتاح خواتین کے کرکٹ میچ سے کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں جی او سی 44 ڈویژن میجر جنرل حبیب نواز نے شرکت کر کے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ کھیلوں میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے 1100 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ 10 کا میں شادی دوستوں اور بھائیوں نے یادگار بنانے کے لیے نوٹوں اور ڈالروں کی بارش کر دی۔ دلہا کو سلامی میں لاکھوں کی نقدی اور چیک بھی دیے گئے۔ دلہا نے سونے کا بھاری ہار بھی پہن رکھا تھا۔ اور کراچی جاپان انفارمیشن اینڈ کلچر سینٹر میں سجائی گئی سر اور سنگیت کی شان۔ جاپانی سنگر نے مدھر آواز میں گا کر خوب داد وصول کی۔ اوپرا کی گائکی نے لوگوں پر اپنا سحر چھوڑ دیا۔ جاپانی سنگرز نے دل دل پاکستان گایا تو شرکا جھوم اٹھے۔ محفل ثقافتوں کے ملاپ اور دوستی کی وہ مثال بنی جو یادوں میں دیر تک جگمگاتی رہی۔